السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج میں کتنے روزے رکھنے ہیں، ان روزوں کی فضیلت کیا ہے، نیت کیسے کریں، یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلیئر کریں گے۔ دھیان سے سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ 2 روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ شب معراج جو ہے وہ تھرسڈے جمعرات کا دن گزر کر جو رات آئے گی وہ معراج کی رات ہے، اور اس کے بعد جمعہ کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2021 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی ہفتے میں جو جمعرات کا دن آئے گا اس کے بعد دن گزر کر جو رات آئے گی وہ معراج کی رات ہوگی۔ تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ آپ 26 اور 27 دونوں دن کا روزہ رکھیں، یعنی آپ جمعرات کے دن روزہ رکھیں اور جمعہ کے دن روزہ رکھیں، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو بدھ کے دن اور جمعرات کے دن، ان دونوں دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی، چاہے بدھ اور جمعرات کو رکھیں اور چاہے جمعرات اور جمعہ کو رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 روزے آپ کو رکھنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے تو یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں نفلی روزہ جو ہے رجب کا رکھ رہا ہوں، تو بس اتنی نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے عربی میں آپ الفاظ کہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں تو بس اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اللہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ تو 2 روزے رکھیں، نیت کیسے کرنی ہے آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب ان روزوں کی فضیلت کیا ہے آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ آئیے روایتوں کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو شخص رجب کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا، یعنی اس نہر سے اسے اتنا پلائے گا کہ اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ جیسے کہ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368، حدیث نمبر ہے 3800۔ تو یہ روایت ایک موجود ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل بنایا گیا ہے، یعنی جو شخص رجب کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک خاص محل عطا فرمائے گا۔ یہ بھی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 پر، اور حدیث نمبر ہے 3802۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا کی گئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ اس کے لیے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حضور فرمانے ہیں کہ 27 رجب کو ہی مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، تو یہ اتنی مبارک دن ہے اور اتنی مبارک یہ رات ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے اور افطار کے وقت رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور 10 سال کے گناہوں کو اس کے معاف فرمائے گا، جیسا کہ یہ روایت فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 648 پر موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی معراج کی رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، اور پھر جو ہے رات گزار کر جو دن آئے تو اس دن میں روزہ رکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے ہیں، ایک روزہ 100 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جیسے کہ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 حدیث نمبر 3811 ہے۔
اب ایک روایت اور سن لیجئے، یہ نزہۃ المجالس کی روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما، تو اللہ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو اس نے کہا یا روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنا حال بیان کرو۔ اس پہاڑ سے کہا، تو اس نے کہا کہ میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا مجھے اس بندے سے ملا، اس بندے کو ظاہر کر تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی اس سے ملنے کی، تو اچانک یکایک پہاڑ پھٹا اور ایک نورانی چاند سا چمکدار چہرہ والا ایک بزرگ اس پہاڑ کے اندر سے نکلے۔ انہوں نے کہا، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس گئے ملاقات کی تو ارشاد فرمایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی ہوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے مولا مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ جب تیرے آخری نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوں تو میں ان کی زیارت کر سکوں، ان کا دیدار کر سکوں اور مجھے بھی امت محمدیہ میں شامل ہونے کا شرف مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لی ہے اور میں 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر موجود ہوں۔ کتنے؟ 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر موجود ہوں، انہوں نے یہ بات کہی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ 600 سال سے ہوں اور مسلسل میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا مولا پوری روئے زمین میں اس سے بھی بڑھ کر کوئی تیرا مکرم بندہ، عزت دار بندہ، تیرا محبوب بندہ اس وقت ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر مکرم بندہ تیرا اور کون ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ امت محمدیہ میں سے جو شخص رجب کا ایک روزہ بھی رکھے گا تو وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم، عزت دار اور محبوب بندہ ہوگا۔ جیسا کہ یہ روایت نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اگر وہ 27ویں، 26ویں یا 28ویں رجب کا روزہ ہو کہ جس میں حضور کو معراج بھی عطا کیا گیا، تو انشاءاللہ اس کی اور برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور معراج میں، شب معراج کے وقت روزہ رکھیں، ممکن ہو تو آپ بدھ اور جمعرات دونوں دن کا روزہ رکھیں، اور یہ ممکن ہو تو جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، چاہے بدھ اور جمعرات یا جمعرات اور جمعہ کا، یا پھر اگر آپ ایک ہی رکھ سکتے ہیں تو جمعہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔